مرکز اہل سنت میں شاید میں اس مقام پر کھڑا ہوں جہاں بابا جی کے محبوب خطیب مولانا مختار احمد نعیمی نور اللہ مرکزہ جس جگہ جلوہ فکن رہے، بڑے بڑے اکابر علماء و مشائخ اس مرکز میں حاضر ہوتے رہے، میں صرف اس کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ پچھلے سال میں محروم رہا اور حضرت علامہ مولانا خطیب نکتہ دان، خطیب بے بدل، خورشید ملت اور خادم حسین اور خادم جو ہے نا وہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا جو خدمت گزار ہے وہ تو ہمارے سروں کا تاج ہے نا جی، اس کی تو جوتیاں بھی ہم اپنی پگڑیوں میں باندھنا اپنے لیے فضیلت سمجھتے ہیں۔ میں چونکہ پچھلے سال نہیں آیا، آج حاضر ہو گیا ہوں اور الحمدللہ بغیر اشتہاری پہلی دفعہ یہ بھی اعزاز حاصل ہو گیا۔ ہاں جی، ویسے تو ہم اشتہاری ہیں، ہمارے اشتہار بڑے بڑے لگے ہوئے ہیں، اپنے بھی ہیں خفا مجھ سے اور بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کل۔ شاید پاکستان پنجاب کی کوئی کورٹ ہو جہاں میرے اشتہار نہ لگے ہوئے ہوں، ہاں تو وہ تو الحمدللہ ہم اپنے اکابر کی سنت پر عمل پیرا ہے اور اس پر ہمیں فخر ہے۔ بات ہے ختم نبوت کی اور آج یوم ختم نبوت ہے اور آج وہ دن ہے جو دن ہمیں احساس دلاتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے، اور آج کے دن ہم فخر سے سر اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہتے ہیں جی آپ کو آگے نہیں آنے دیں گے۔ میں نے کہا ہمیں پتہ ہے ہمیں کیوں نہیں آگے آنے دیا جا رہا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دو آگے آئے تھے، امام شاہ احمد نورانی صدیقی اور مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی، جی دو آئے، ایسا ختم نبوت کے منکروں کے سینے میں کیل ٹھوک کر گئے ہیں، ایسی سلاخ ڈال کر گئے ہیں کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، کہ عدو کے سینے میں غار ہے تے باقی جڑی رہندی سی نا کسر وہ بابا جی نے پورا جہاز لگا دیتا بچوں۔ اور ختم نبوت میں لوانا سی نعرہ، تھکے بیٹھے میں نہ کو نعرہ لوانا تے نعرہ لوانا جان دے انشاءاللہ، 2 منٹ ٹھہرو۔ ختم نبوت پر پیرا ہوگا کس طرح؟ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمان جاری کر دیا آج کے بعد کوئی بدری صحابی جنگ میں نہیں جائے گا۔ یہ تبرکات ہے اسلام کے، یہ وہ ہے جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور یہ وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ 1000 فرشتے، پھر 2000، پھر 3000، 4000 نشان والے، پھر کہا انی معکم، میں بھی تواڈے نال ہاں، جنہاں دے بارے قرآن نے کہا کہ میں بھی تواڈے نال ہاں۔ یہ ساڈے تبرکات ہیں، آئندہ تو بعد کسے جنگ وچ نہیں جان گے، لیکن حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آیا، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ان کوئی بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے یمامہ پہنچے، اور جب ختم نبوت کی بات آیا کہ نہیں جی اسی بڑے صوفی ہونے ہاں، اسی اللہ اللہ کر کے اندر بہنے ہاں۔ میں کہا جدو منکر اگے آ جاوے نا تو پھر داتا علی اجویری دی سنتے پہ جتیاں چاڑ کے انہوں تھلے لے کے آنا تے ٹھپانے ہویا تھلے لے کے آنا۔ میں کہا داتا علی اجویری تو بڑا صوفی کوئی نہیں ہے جی، سید حجویر مخدوم امامن انہاں تو بڑا صوفی کوئی نہیں تھے۔ داتا علی اجویری لکھتے ہیں اپنی کشف المعجوب کہ جس نے کامل صوفی دیکھنا ہو جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھے۔ نہیں بھائی ایڈے ڈھلے نال نہیں، میں ذرا گل مکمل کر لواں بھائی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر اور جدو ختم نبوت دا مسئلہ ہوئے اگر جی نہیں اسی اندر بہنا اعزاز آستی گل کیوں جی میرے ابا جی دی گدی ایتھے وے، ابا جی دی گدی
ایتھے وے اسی جناب باہر نہیں نکل سکتے ختم نبوت واسطے. میں کہا یرموک دا میدان ہے ہاں جی. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حضور دے نابینہ صحابی ہیں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مدینے دی گلیاں بڑیاں خاردار ہیں اچھیاں نیویاں تے میں فجر دی نماز نہیں پڑھا. میرے نال ساتھی بھی کوئی نہیں. میں فجر دی نماز مسجد نبی با جماعت آ کے نہیں پڑھ سکتا. حضور نظر کرم فرماؤ میرے گھر تشریف لے آؤ 2 رکعت نماز نفل پڑھو جتھے آپ نفل ادا فرماؤ گے میں اور جائے مصلی بنا لوں گا. جتھے حضور نماز پڑھ کے جان حضرت عبداللہ بن ام مکتوم واسطے اس تو زیادہ کوئی فضیلت والی کائنات ایک جگہ ہو سکتی. اور پھر وہ انہوں دا گھر بھی ہوئے ذاتی ملکیت دا گھر. لیکن اسلام نو لوڑ پہ گئی یرموک وچ. مسلمانوں دیا 3 یا 4 صفحہ اور رومیاں دیا 11 صفحہ. جدو اسلام نو لوڑ پہ گئی تھی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آ گیا کیا جی مینوں بھی لے چلو. صحابہ کہنے لگے جناب کیوں مذاق کرتے ہو اسی تانوں اتنے سنبھالاں گے یا جنگ لڑاں گے. تسی تو آگے جناب تانوں نظر نہیں آتا تسی نابینے ہو. فرمایا نہیں سنیا بڑی بڑی ڈاڈی جنگ ہے ہو سکتا جنگ دا پاسا پلٹ جائے ہو سکتا جنگی حکمت عملی دے تحت اگے پیچھے دائیں بائیں جانا پہ جاوے تے جناب انہاں کہا جھنڈا مینوں دے دینا. ہو سکتا تانوں پیچھے ہٹنا پوے جھنڈا مینوں دے دینا میری آنکھاں کوئی نہیں میں نس نہیں سکتا میں تہاڈا جھنڈا تھلے نہیں نکل دینا. تے جنگ ختم ہوئی. صحابہ نے شہیداں نو جدو اکٹھا کیتا تے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نے جھنڈا اس سینے نال عین کر کے لایا. اے ہے ناموس رسالت تے ختم نبوت تے پیرا دین دا. باقی تسا یمامہ دیا ساری گلاں سنیاں تے ختم نبوت تے پیرا دینا کیویں. او باغ جس دا نام حدیقت الموت پہ گیا او باغ دے اندر پناہ لیندے لیندے کیونکہ یمامہ انہاں دا گھر سی انہاں منکرین ختم نبوت دا اور صحابہ تے تو 1200 میل تو چل کے گئے یمامہ تے انہوں نے جناب وہ قلعے دی آڑ لے کے قلعہ بند ہو گئے. جدو انہاں قلعے دا دروازہ 40,000 لشکر وچ بند ہو گیا تے جناب قلعے دا دروازہ بند کر لیا. جڑا کول مجاہد جاوے جناب ختم نبوت دا پروانہ جاوے ہو تو جناب سیسا پگھلا کے سٹن لوہے دی لکڑیاں سٹن اگ سٹن گرم پانی سٹن او جناب شہید ہو جاوے. حضرت برا بن مالک آ گئے. اسلام جڑے پیدا کردہ اسلام جڑے پیدا کردہ. یہ تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی. بال کہتا چنگا ہویا مسلیا تو بدلیاں تے نال اپنی شریعت بھی بدل لیا. یورپ ساختہ یورپ دی این کا لا کے اتنا دین بیان کرنا جس نال جناب یورپی یونین ناراض نہ ہوئے امریکہ ناراض نہ ہوئے چائنا ناراض نہ ہوئے فلاں ناراض نہ ہوئے FATF ناراض نہ ہوئے. کہتا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی. کہندا تو بٹیرا بن گیا بٹیرے کی اڈاری اتھوں ہوندی اوتھے اتھوں ہوندی اوتھے. کہندا شاہینہ دا دین لوہے صبر کو بھی نہیں لاتا نگاہ میں. کہندا اے شاہینہ دا دین سی تو بدل کے رہ گیا. حضرت برا بن مالک آ گیا بالکل چھٹ کے بدن دے مالک. اے حضرت انس بن مالک دے بھائی ہیں جنہاں حضور دی 10 سال خدمت کی تھی. حضرت برا بن مالک آ گئے. میں دس رہا بھی ختم نبوت تے پیرا ہونا کیویں میں. حضرت برا بن مالک آ گئے. آپ نے فرمایا صحابہ نو عرض کی تھی کہ جناب ڈھال لے آؤ ڈھال. انہوں نے کہا جی ہن کی کرنا. حضرت برا بن مالک اون اسلام جڑے پیدا کردہ. حضرت برا بن مالک اون جنہاں دے بارے حضرت فاروق اعظم نے حکم نامہ جاری کیتا سی بھی برا بن مالک کو کسی لشکر دا سربراہ نہیں بنانا. اے لشکر نو اتھے لے جائے گا جتوں واپس آن کی امید ہی کوئی نہیں. اتنے جوش و جذبے جوش جہاد نال بھرے ہوئے حضرت برا بن مالک. تے پھر جڑا پورا بھریا ہوئے کام بھی آخر تے وہی آندا. آج آ گئی نا باری انہیں جناب قلعہ بند ہو گئے تے حضرت برا بن مالک آ گیا. کیا میں نو ڈھال ہوتے رکھو تے ڈھال ہوتے رکھ کے میں نو اچھاڑ دیو قلعے تے اندر 40,000 کھڑیا تے میں دروازہ کھول دیاں گا. اے بات کہتا یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. صحابہ کہنے نا سی اینج ڈھال ہوتے رکھیا تے اینج کر کے اچھاڑیا نا تے حضرت برا بن مالک قلعے دے اندر چلے گئے. اور بابا جی کہتے سن وہ تھلو صرف اینج نیزے بھی کھڑے کر دے نا اینج نیزے بھی کھڑے کر دے تو حضرت برا بن مالک دی بوٹی بوٹی ہو جانی سی. لیکن ایک گل ہے کہ عقل ہزار ہیلا مبرس بیاض عشق کمالے سے یک فن دارت.
اقبال کہندا عقل ہزار ہیلے نہ کھچ دی، ایک کیویں ہوئے گا، ایک کیوں ہوئے گا، ایک کی ہو جائے گا جی. کہندا عشق ایک ہی فن رکھدا کہ محبوب نو راضی کیویں کرنا. بس ہاں ایک عشق نو ایک کوئی فن آندا، ایک کوئی کہ محبوب نو راضی کیویں کرنا. حضرت براء بن مالک قلعے دے اندر چلے گئے، 40,000 دے نال لڑدے ہوئے جناب قلعے دا بوا کھول کے رکھ دیتا. اے ہے ختم نبوت تے پیرا دین دا طریقہ کہ جدو کچھ بھی نہیں تھا اپنی جان حاضر کر دیتی. انہوں نے نہیں سی پتا بھی اتو تیل بھی آ رہا، آگ بھی آ رہی، سارا کچھ آ رہا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ نہ اساں پہلے ڈاڑی جنگ لڑی نہ اس تو بعد اتنی ڈاڑی جنگ لڑی. اور اے ہے ختم نبوت دا مسئلہ. کہتے ہیں بھائی جدو جنگ زورہ تے ہوئی تھی ادھروں بھی نعرہ تکبیر تے ادھروں بھی نعرہ تکبیر. کہتے ہیں پھر سمجھ نہ آوے بھائی بڑھے گا کی. کہتے ہیں پھر خالد بن ولید اگے بدے، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کر رہا ہے. ہاں جی حضرت خالد بن ولید اگے بنے، فرمایا یا محمد آ، یا محمد آ. جدو اے لگیا نا پھر خالد بن ولید نے البدایہ والنہایہ سے بھی لکھیا کہ انصر انصر یا محمد آ، کہ یا رسول اللہ نظر کرم کیجئے، مدد کیجئے. توڑے غلام توڑے ختم نبوت دے منکرہ دے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہوئے. تو پھر صحابہ کہنے کہ وڑ کے رکھ دیتے. اور صحابہ کہنے خالد بن ولید نے، شرحبیل بن حسنہ نے ایسی تلوار چلائی کہ اس دی نظیر نہیں ملتی. کہنے حضرت خالد بن ولید دا ہاتھ چڑھا نا وہ دستے ہوتے جم گیا، اتنا خون بہا اس جناب اس طرح 40 دا 40 وڑ کے رکھ دیتا نا، 40 دا 40 وڑ کے رکھ دیتا. اور اینج خون بہا کے دستے ہوتے ہاتھ جم گیا. کہندے کئی دیر گرم پانی وچ رکھن تو بعد ہاتھ کھلیا. اے ہے ختم نبوت دے منکرہ دا علاج. اور جناب آج بڑے بڑے لوگ بڑی بڑی باتاں، جی ہم بھی عاشق رسول ہیں. میں کہا عاشق رسول دو سن جنہاں ختم نبوت دا جناب قادیانیاں نو کافر قرار دلوایا. ورنہ تسی عاشق رسول ہوو تے 350 دی اسمبلی ہوئے تے ذلیلو تواڈے کو ایک سفیر باہر نہ کڈیا جاوے. تسی بندے تا 2 جنے سن نا بھائی، 2 جنے گل کتے پہنچا دیتی. ہاں جی پاکستان دے اندر جناب ایج قلعہ ٹھوک کے رکھ دیتا ختم نبوت دا. 350 دی اسمبلی. یہ پھر جڑے تا نہ ہوئے نہ تے ہجڑے ہوئے، بلکہ ہجڑے بھی نہیں ہوئے. ہجڑے بھی محبت رسول ہوئے تو بڑی اگے چلا جاندہ. انہاں کائنات کسی شہر میں مثال ہی نہیں. میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس گدھے مبارک تے سوار ہوندے حضرت جعفر تے، حضور نے پوچھا بھائی ہاں بھائی تیری نسل چلنی؟ انہوں نے کہا جی میری نسل نہیں چلنی. حضور نے پوچھا کیوں؟ کیا جی میری نسل 60 انبیاء سوار ہوئے. تو یا رسول اللہ تہاڈی ملکیت تہاڈی خدمت آن تو پہلے میں ایک یہودی دی ملکیت سا. انہیں 1000 باری کوشش کی تھی میری کانڈوں تے سوار ہوئے، ہر باری انہوں میں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کانڈوں تے خاتم النبیین سوار ہوں گے، میں تیری نسل کیوں نہیں چڑھنی؟ انہوں نے کہا حضور تسی خاتم النبیین تے میری کانڈوں تے نبی سوار ہوندے رہن، تہاڈے بعد نبی آنا کوئی نہیں تے میری نسل چلنی کوئی نہیں. صحابہ کہندے ہیں جدو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ظاہری طور تے دنیا تو وصال ہویا تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ظاہری پردہ تو بعد وہ گدھا کوئے چھاڑ مار گیا. ایک ختم نبوت دا مسئلہ بھی سمجھانا پہنا. میرے آقا و مولا نے فرمایا قل هو اللہ احد. ہاں جی قرآن آیا قل هو اللہ، فرما دیجئے محبوب اللہ ایک ہے. اے حضور نے ایک باری فرمایا، آیت ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے. حضور نے جدو ختم نبوت دا مسئلہ آیا تو حضور نے فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسلمہ کذاب. فرمایا جتنے دنیا مٹی دے ذرے نا انہاں دے بارے میں انہاں دی گواہی دینا، اور اللہ دی قسم کھائے کہنا کہ جتنے مٹی دے ذرے انہاں دے بارے گواہی دینا کہ مسلمہ جھوٹا میں خاتم النبیین. اس تو بعد بھی کسی نے ختم نبوت دا مسئلہ سمجھان دی لوڑ پوے. ہاں جی اور ختم نبوت دا مسئلہ ہے کی حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنا بنایا ہوا قانون توڑیا نا، تے یہی نظر حضرت پیر میر علی شاہ دی ہے سی نا بھئی اے قانون خود توڑیا کہ ہن بدری ہوئے یا غیر. بس اتنی کی بات ہے کہ جنہوں نے اس گل دا پتہ سی انہوں نے کہا یار ساری زندگی درب ایدرے کو پڑھایا، ساری زندگی حدیث پڑھائی، لیکن اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. انہوں نے پتہ سی بھی حضور دی ختم نبوت دے پیرے دا وقت آ گیا اور مالکہ ڈیوٹی لا دیتی. پھر بے سر و سامانی دے عالم وچ یخ بستہ ہواں چل دیاں ہون، بارشاں برستیاں ہون اور جناب پھر شیل بھی برسن، پھر گولیاں بھی برسن. ختم نبوت تے پیرا دین فیض آباد پہنچ جان بابا جی. ہاں جی اور کمال ہے وے یار، لوگ جان تو بات قدر کر دینا،
جدو پورے جوبن تے کام گیا جناب شہید بھی ہو گیا, پورا پاکستان بند ہو گیا. جدو میں دیکھنا آیا بھئی بابا جی کتنے تے میں ٹرالے تے دیکھا کوئی نہیں. میں جدو این خامے دی تڑیاں کھول کے ویکھیا نا تے بابا جی خراٹے لے کے سو رہے سن, خراٹے لے کے سو رہے. پورا پاکستان بند, شہید ہو گئے سارا جناب. تے میں ہسن لگ پہ اندروں. میں کہا واہ بھائی واہ, حضور دے غلامہ دی کی شان ہے بھائی, جو مرضی ہو جائے ختم نبوت تے پیرا ہو گیا اور سکون دی نیند آ رہی ہے جی, پیرا ہو گیا سکون دی نیند آ رہی. اور حضرت حبیب بن زید انصاری ہیں جی, حضرت حبیب بن زید انصاری جدو مسلمہ کو حضور دے سفیر بن کے گئے نا, اے ہے گل اتنی ضرور اتنا ایمان ہونا چاہیے. جے واٹر فلٹر تے ایمان مک جاوے نا تو پھر وہ ایمان نہیں, پھر وہ کلمہ پہلے ٹائم نہ ہی واپس کر دینا چاہیے. ہاں کہ جناب ایک چند ڈسپینسری دے اگر کوئی جناب ایمان بیچ آوے تو پھر انہوں کلمہ ٹائم نال واپس کر دینا چاہیے. ختم نبوت دے اگر اے مسئلہ نہیں سمجھ آندا. حضرت حبیب بن زید انصاری جدو گئے تو وہ جناب مسلمہ قذاب انہیں بلا لیا. انہیں کہا جناب دسو حضور نو نبی مندے ہو؟ آپ نے فرمایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ الرسول. فرمایا ہاں میں گواہی دینا کہ حضور اللہ دے آخری رسولن, حضور اللہ دے آخری نبیین. انہیں کیا دسو میں کونا؟ فرمایا کی کہنا مینوں سمجھ نہیں آندی. انہیں دوسری باری پھر پوچھا, پھر آپ نے کہا ہاں جی میں کونا؟ حضرت حبیب بن زید انصاری کہنے لگے مینوں سمجھ نہیں آندی تو کہندا کی ہے. اس طرح دا ایمان مومن دا ہونا چاہیے. انہیں کہا بھئی عجب قسم دا ڈورا, جڑو حضور دی گل آوے تے کہندا میں گواہی دینا, جدو میری گل آوے سندا. انہیں جدو دوبارہ کیا نا تو انہیں تو ہاتھ کٹیا ان کر کے, نو نہیں ہاتھ کٹیا, ناخن نہیں کٹیا, ہاتھ کٹیا. انہیں کہا دس حضور کونن؟ حضرت حبیب بن زید انصاری کہنے لگے حضور تا اللہ دے آخری نبی ہیں. انہیں کہا دس میں کون؟ انہیں کہا کی بھونکدا میرے سمجھ نہیں آئی. انہیں پھر ہاتھ ایتھوں کٹیا, ایتھوں کٹیا, ایتھے تک آیا, پھر ایتھوں ہاتھ کٹیا, ایتھے تک کٹیا, پھر ایتھے تک آیا, بار بار پوچھتا رہا, پھر پیراں والا آیا. حضرت حبیب بن زید دی جناب شہادت ہو گئی. حضرت حبیب بن زید آخری دم تک یہ کہندے رہے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی اللہ دے آخری نبی ہیں, تو کی بھونکدا میرے سمجھ نہیں آندی. مومن دی اے زبان ہونی چاہیے. اے نہیں جناب جنہیں لایا گلی ہوندے نال ٹر چلی جی وہ بھی بڑی اچھا گلے کردا. میں کہا نہیں, اچھی گل وہ کردا جڑی حضور دی گل کردا. اور جڑا کوئی دائیں بائیں اترن لگے انہوں کہا مولوی صاحب کوئی یار دی گل سنا ملا, نہ لمے پینڈے پا ملا, نہ علماں وچ پھسا ملا. بس حضور نال وفا اور انے با اتھے مل بن دیکھے دا, اتھے مل بن دیکھے دا. جنہاں ویکھ ویکھ کے منیا انہاں کی منیا, اتھے مل بن دیکھے دا. حضرت خزیمہ انصاری میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینے دی گلیاں چ, حضور نے مدینے دی گلی چ دیہاتی نال آیا باہروں کوئی گھوڑا بیچن, میرے آقا مولا نے اندے نال سودا کیتا. جدو سودا کیتا تے حضور نے فرمایا ٹھہرو میں اپنے کاشانہ اقدس سے جو پیسے لے کے آ رہا ہوں, ٹھہرو اس دی قیمت لے کے آ رہا ہوں. جدو حضور واپس آئے تو حضور نے فرمایا قیمت, وہ کہنے لگا جی تسی میرے نال سودا ہی نہیں کیتا. حضور نے فرمایا میں تیرے نال سودا کیتا. انہوں نے کہا جی کوئی نہیں کیتا. اتنی دیر چ حضرت خزیمہ انصاری آ گئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ماجرا؟ فرمایا خزیمہ میں اس دیہاتی نو کیا ادھر سودا کیتا ہے, پیسے لے کے آیا ہے, کہنا میرے نال سودا ہی نہیں کیتا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں گواہی دینا کہ تساں ادھر سودا کیتا, میں گواہی دینا. اور اللہ دی قسم اٹھا کے کیا کہ میں اللہ دی قسم اٹھانا کہ تسی ادھر سودا کیتا. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ تو تے ہے ہی نہیں سا, بن دیکھے دا سودا تو تے ہے ہی نہیں سا, پھر کیویں گواہی دینا؟ حضرت خزیمہ انصاری کہنے لگے یا رسول اللہ تساں فرمایا رب ہے, اساں مان لیا. تساں فرمایا جنت ہے, اساں مان لیا. تساں فرمایا دوزخ ہے, اساں مان لئی. تساں فرمایا جناب حشر دا میدان لگنا, اساں مان لئی. تسی اس سے زبان جو فرما رہے ہو میں سودا کیتا, میں کہوں تصدیق نہ کراں. اے ہے بن ویکھے دا سودا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک ہر مرد دی گواہی ایک دے برابر ہے, خزیمہ دی ایک دی گواہی دو دے برابر ہے. اور پھر گل اتنے تک رکدی نہیں, ملتا ہے کیا ایک بار مدینے میں جا کے دے, اور تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ. دائیں بائیں کر جاؤ جناب اینج 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 اینج. میں ایک گل کرتا ہوں, میں کیا ساری گلیں اپنی جگہ, شیخ الحدیث اپنی جگہ, امام الصرف والنحو اپنی جگہ, سارے معاملات اپنی جگہ, علوم اپنی جگہ, وظائف اپنی جگہ, سارے معاملات جناب طریقت اپنی جگہ, حقیقت اپنی جگہ, ساریاں بابا جی دی اپنی جگہ. لیکن جس گل دا مل پیا نہ ایک گل ہے کہ میں کتا پاک رسول اللہ دا. بس جدو اس مقام تے آئے نا, یہی نہیں اعلیٰ حضرت نہیں کوئی کیوں پوچھے رضا تیری بات, تو اس سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اے لوگ بدل کے پڑھ دے نانا جس گل دا مل پیا بارگاہ رسالت وہی لفظ مقبول ہویا نا. وہ بس بھائی احمد رضا, بس بس بس. بابا جی نے بھی جدو سارا کچھ اکٹھا کیتا نا تو کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے, پھر نہیں پکڑے گیا. پھر بلند تو بلند, بلند تو بلند.
یہ گل ہے میں کہ جناب یہ عزت کیویں پہنچائی جاندی؟ فرمایا ورفعنا لک ذکرک دی جھنڈے تھلے آ جاؤ، اس دی چھتری تھلے آ جاؤ، اس دی چھاں تھلے آ جاؤ، جویں جویں اے بلند تے بندہ بھی پیچھے پیچھے نال نال بلند۔ بندہ دنیا تو ٹر گیا، لیکن آج بھی بچے کہندے ہیں میرے بابا جی دی کیا بات۔ آج بھی حقیقت طور تے سامنے اسی بیٹھے ہوندے ہاں، مزار شریف بند ہوندا ہے، سارا مجمع لگیا ہوندا، صرف بوا کھلن دی دیر ہے، پٹی ہوئی دنیا جاندی ادھر۔ اس دی شرط ہے کہ حضور نال وفا کیتی اور انے واہ وفا کیتی۔ اور اے نہیں کہ آج اسی ایتھے کھڑے ہو گئے ہاں تے ساڈے جناب بزرگاں نے جناب ستے ستے کہیں جناب وہ کوئی گل نہیں، تسبیحاں پھیردے رہن، اندر بیٹھے رہن۔ او بھائی تسبیحاں پھیرنیاں بھی ضروری ہیں، صحابہ بھی تسبیحاں پھیریاں، صحابہ بھی تسبیحاں پھیریاں، لیکن جدو رومی جناب جاسوس آیا انہیں کہا کر دے کیا، انہیں کہا عمر حبان باللیل و فرسان بالنہار، انہیں کہا رات دے راہبن۔ جدو رب دی بارگاہ کھڑے ہوندے ہیں تو اس طرح پتہ لگتا ہے انہوں دنیا و مافیا دا پتہ ہی کوئی نہیں، اس طرح ہاتھ بان کے کھڑے ہوندے ہیں، قرآن پڑھ دیں، تلاوت کر دیں، اللہ اللہ کر دیں۔ کہتا و فرسان بالنہار، جدو صبح اٹھتے ہیں نا تے گھوڑا دیاں پشتاں تے بیٹھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے جی میں درخت ہو گائے۔ بس مومن دی جناب تعریف اتنی کی ہے، اس تو اگے پیچھے کوئی نہیں۔ مومن ہوئے جڑا جناب رب دی بارگاہ کھڑا ہوئے تے ویکھن والا ایک کہے کہ اس تو بڑا صوفی کوئی نہیں، لیکن جدو میدان جا کے حضور دی عزت دا پرچم چکے ہوئے ہیں کر کے، ہاں جی، تو پھر کفر بھی ہیں کمبے، بھامے وہ ویل چیئر تے بیٹھا ہوئے وفرسان بالنہار، اور اس طرح کر کے ڈٹ کے میدان وچ کھڑا ہوئے۔ ایک جڑی جناب لایا ہوا قوم نو بھنگ تے لایا ہوا جناب باہر ہی نکلنا، جناب دسنا ہی نہیں جی جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، ساریاں گلاں اپنی جگہ، لیکن ایک گل ہے کہ اصحاب صفہ تو بڑا کوئی طالب علم بھی کوئی نہیں، انہاں تو بڑا کسی کو استاد بھی کوئی نہیں، انہاں تو بڑے نہ پڑھن والے نہ پڑھان والے دنیا کائنات وچ نہ انہاں دی مثل ہو سکتی، لیکن اصحاب صفہ کتھے نے؟ بدر وچ، احد وچ، خندق وچ، مریسی وچ، مستلق وچ، تبوک وچ، یرموک وچ۔ پھر گل بڑھتی یار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایتھے لوگ جناب بیٹھے بیٹھے ستے ستے جناب اے کتب الاقطاب ہے فلانا فلانا، میں کہا خوشبو وہ نہیں ہوندی جن دی عطار تعریف کرے، مشک آنا بویت کہ عطار بویت، ہاں جی، مشک وہ نہیں جس دی عطار تعریف کرے، مشک وہ ہے جڑی اپنی خوشبو آپ دے کے دسے کہ میں خوشبو ہوں۔ ایتھے تعریف کرنی نہیں پوندی، ایتھے جناب نعرہ لگے ذات دا، بابے دا خبردار، کتےاں دے نعرے نہیں ہوندے، نعرے مالکاں دے ہوندے۔ تے آج نعرے لگ رہے ہیں کہ نہیں نعرے لگ رہے ہیں؟ ساری زندگی جبے کبے سدھے کر دے گزر جاندی، ختم نبوت تے پہرا دینا تے ذات مٹا کے دینا، ہے جی، ذات مٹا کے دینا، اور جناب اپنا تعارف مٹا کے دینا۔ کوئی پوچھے تا انہوں نے آخنا جناب اسی اس لین اچھا جس لین جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے، اسی اس لین اچھا جس سے فاروق اعظم کھڑے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، ہاں جی، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ اے نقش قدم ہے کی؟ حضرت جناب داتا علی حجویری نے لکھا نا بھی سب نالوں بڑا صوفی، اکمل صوفی، کامل صوفی جناب سیدنا صدیق اکبر، تے حضور دی عزت دی باری آئی تے کی آکھیا؟ عروہ بن مسعود نے آئی آکھیا سی نا ایک مختلف قبیلیاں دے لوگن، اے کوئی خزرجی، کوئی اوسی جناب، کوئی قریشی، کوئی ہاشمی، ہے مختلف قبیلیاں دے لوگن جناب، کوئی اے اموی ہے، سارے اے جناب حضور تو چھڑ جان گے۔ تے حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر نے اتنی گل کی تھی نا اوم سوس بدر اللہ، اس دا ترجمہ ایتھے ممبر تے کھڑے ہو کے نہیں ہو سکتا، بلکہ اے جناب خورشید ملت کو تسی اندر حجرے بھی جا کے پوچھنا ہے تو انہوں نہیں دس سکتے، اتنی بڑی جواب دیتا اس نے، اس واسطے کہ انہوں نے پتہ سی کہ حضور دی بارگاہ کتنی نازک بارگاہ ہے۔ اتھے کسی دی جرت کے میں کہ کوئی گل کرے، اتھے جناب جس دا جو دلان دا ابو کر کے ناموس رسالت بارے بھی جی میرا خیال ایسے ہے وہ ہونا چاہیے، میرا خیال ایسے ہے۔ جناب آج کل یوٹیوبر دین آیا ہوا ہے، یوٹیوبر دین، میں کہا چلیا اقبال کہتا دین اگر تک پختہ پہ آدابش، دین بغیرت صحبت اربابش۔ اقبال کہتا ہے نا خشکیاں کو جا کے دین نہ پوچھی، دین پوچھنا ہے تو 1000 سال تو بابا بھاٹی چوک پیرا تیرا جا کے داتا علی حجویری کو پوچھی۔ داتا صاحب فرماندے کہ میں جناب حرمین خواب ستا ہویا تے میں دیکھا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آ رہے ہیں تے حضور تے ہتھاں تے ایک بزرگ آدمی، میں جناب پوچھا کہ کون ہے؟ انہوں نے کہا تواڈے علاقے دا امام اعظم ابو حنیفہ۔ داتا صاحب کہندے میں بیدار ہویا تے میں تعبیر کی تھی، تعبیر بھی داتا علی حجویری کر سکتا ہے اس گل تو میں تعبیر کی تھی، میں کیا بھئی ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ اگر اپنے پیراں تے چل کے جا رہے ہوندے نا تے بھٹکن دا خیال ہو سکتا کوئی گل ہوتے تھلے، اے تا حضور دے ہتھاں تے جا رہے ہیں بھائی جنہاں دے پیچھے ایڈے ایڈے بڑے شیر ہاتھ بن کے کھڑے، حضرت خواجہ اجمیری کون ہیں؟
ہاں جی اے جدو ہاتھ باندھ کے کھڑے حضرت مجدد الفسانی ہاتھ باندھ کے کھڑے امام احمد رضا بریلوی ہاتھ باندھ کے کھڑے تے آج کل کے کوئی اٹھے جناب نہیں میرا مسئلہ ہے ہونا چاہیے میرا مسئلہ میں کہا تیرا جواب وہ ہونا چاہیے جو فاروق اعظم نے عبداللہ بن زبیر کو دیتا سی تیرا مسئلہ بالکل درست ہو جائے گا جناب ساری زندگی استنجے دا پتہ نہیں اے ہن بھی گلا کرتے جناب اسی مناظرے واسطے تیار ہاں میں کہا چھڈ مناظرے نو اسی پہلے سال دا اپنا منڈا بھیج دیاں تے تو اون دے نال استنجا کرن دا طریقہ دس دے بس اتنا تسی جا کے صحابہ نو پہندے ہو آل بیت نو پہندے ہو شرم نہیں آندی بھئی او ذاتاں اللہ تعالیٰ نے تکڑی توڑ واسطے نہیں بنائیاں او ذاتاں صرف مقام ادب دیاں نہ سر جھکا کے بس بھائی جنوں گھر روٹی نہ ملدی ہوے جس کی اپنی حیثیت کچھ نہ ہوئے وہ جا کے صحابہ اور اہل بیت دی جناب ذاتہ توڑے کے جناب یہ بلند تھے آل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے ناؤ ہے عطرت رسول اللہ بس اتنی بات ہے اور ایک بات گل بابا جی نے جڑی کر دیتی نا وہ اخیر ہے کیا نہ صحابہ نو اسا انہاں دی ذاتی حیثیت نہ منیا نہ اہل بیت نو ذاتی حیثیت نہ منیا فرمایا اسی صحابہ نو بھی حضور دی وجہ نہ منیا اور آل بیت نو بھی حضور دی وجہ نال بنیا اور اتنے آگے کوئی بکواس کر سکتا سی اگے کہ جناب تسی دسو پھر حضور دے بارے تو فرمایا وہ ساڈا امام دس کے کیا کہ با خدا کا یہی ہے در گل بند کر دی تھی کیا با خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں اسلام کی کردا بھائی جڑے پیدا کردا کی کردا جڑے پیدا کردا اے ڈھلیاں گلاں نہیں کہنے جی جناب کیسے آئے گا دین تخت پر کیسے آئے گا ختم نبوت کا پیرا کیسے ہوگا میں کہا 10 جدو حضرت بلال حبشی نو ہے حاجی جڑے عمرے تے جاندے حج تے جاندے انہاں نو پتا کہ مکے دی جناب وہ پتھر کتنے فرش تے اور جناب سین دے فرش کتنا گرم ہوندا مینوں اے 10 حضرت بلال نو ریت تے لٹایا ہوئے امیہ نے اوتے پتھر بھی رکھے ہون تے تشدد بھی کردا ہوئے تے کوئی جناب قریشی کوئی ہاشمی سردار کوئی مکے دا وڈیرا سوچ سکدا سی کہ اے بلال کعبے دی چھت تے ہوئے گا جی بلال کعبے دی چھت تے آیا نا ایویں محمد عربی دا دین بھی تخت تے آئے گا اسی اس یقین نہ لگے پھر دیاں اسی نہیں صحیح ساڑیاں نسلیں صحیح یہ تو گل ہی کوئی نہیں لیکن اے نہیں ہو سکتا کہ حضور دی عزت ہوتے کوئی سودا ہو جائے حضور دی ختم نبوت ہوتے کوئی سودا ہو جائے اور اساں پڑھیا دین جڑے والا اے جڑا جناب ہر ویلے سر جھکا لو جناب حالات کا تقاضا میں تو حالات تو کبھی بھی نہیں ٹھیک رہے حالات تا اسلام دی تاریخ دستی حالات کدی بھی ٹھیک نہیں رہے حالات بدر ٹھیک سن ادھر 313 ادھر جناب 1000 دا لشکر حالات کربلا ٹھیک سن ادھر 72 تے ادھر ہزاراں دا لشکر ہر بار جناب حالات تا کدی بھی ٹھیک نہیں ہوئے حالات تا جناب 1 لاکھ راڈرک دی فوج اور جناب طارق بن زیاد 4000 6000 نال جناب ایتھے جناب دریا پار بیٹھے ہویا حالات تا کدی بھی نہیں ٹھیک ہوئے حالات ادو ٹھیک سن جدو فیض آباد جناب گولیاں اور چھل برس رہے سن حالات تو ادو بھی نہیں ٹھیک سن ٹھیک لیکن کی گل ہے حالات دا جڑا مقابلہ کرے اس نے تو کلندر کہندے اسے تو دین نے ویکھدا بھی میرے بندے کچے تے نہیں اور جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ازل وچ ویکھیا جنہاں دے دلاں وال انہاں تو پاکیزہ دل کسے دے نہیں پائے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہاں نو بھی کھڑکا کے لیا اسلام کچے بندے نہیں لیندا کھڑکا کے کدی بدر وچ کدی احد وچ کدی خندق وچ کدی براسی کدی مستلق وچ اور کدی یمامہ 1200 صحابہ شہید ہوئے اے تاریخ کہندی اور بابا جی بھی فرماندے سن کہ اگر یمامہ دی جنگ نہ ہوندی اور یمامہ اتنا صحابہ دی شہادتاں نہ ہوندیاں تے کیسر و کسرا کے این فتح ہو جانا سی این کر کے بڑے بڑے قاری اور بڑے بڑے رجال حضرت ابو دجانہ جیسے شیر ہیں جی جڑے این سامنے حضور دے کھڑے ہو کے کہن الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفخ لدن نخیلی اللہ قوم الدہر فی القیولی اضرب بسیف اللہ والرسولی فرمایا جو کھجورہ دے جھونڈے اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیتا اے ہن جہاد دی گل آئے گی نا تو سارے دے منہ بن جان گے وہ جہاد دی گل کر رہے ہیں مینوں یہ دسو بھئی اے علماء بھی بیٹھے حضور نے کتنے حج فرمائے نا اپنی زندگی چ ہیں جی پکی گل ہے تحقیق نال گل ہے ایک حج کیتا حاجی ایئرپورٹ تے آوے تے پورا خاندان لین جاوے تے پھلاں دے گگرے تے حضور جس واسطے 27 باری خود بنفس نفیس تلوار اٹھا کے لے کے گئے وہ گل کرتے ہیں مسلمانوں کو پریشانی ہو گئی وہ گل کرتے ہیں دل کم ہے ہاں یورپ نے دین دسیا نا انہاں تو لیا دسی تھے کہ ہم نہیں ہم درود والے ہیں بارود والے نہیں بابا جی نے کیا جھلیا اسی درود والے بھی ہاں درود ویڑے درود پڑھتے ہیں تے برود ویڑے برود چلانے ہیں اور برود دی صفت کی ہے انہاں تا نفی کر چھڈی سی انہاں کہا نہ جناب اسی تا جناب امن والے ہیں بابا جی نے فرمایا نہیں اسی جہاد والے بھی ہاں اسی غیرت والے بھی ہاں اسی عظمت والے بھی ہاں اسی حمیت والے بھی ہاں
تاریخ اسلام میں کسی جرنل دے بارے نہیں پڑھیا، واللہ نہیں پڑھیا۔ اے جڑے ساڈے سابقہ گزرے جڑے سابقہ گزرے انہیں کہا جناب کشمیر چاہ رہے، انہیں کہا اور ساڈا سابقہ اسمبلی کہندا کہ جناب این لتاں کمدیاں ہوئیاں، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ او بھائی اسلام دے جرنل دیاں لتاں کمن، مسلماناں دے جرنل دیاں، او تا الفاظ ہے کہہ دے وے کہ اوے آسمان دے فرشتے بھی اتر آن تے تو مینوں شکست نہیں دے دے یوسف بن تاشفین نو، تے آپ نے وزیر نو کہہ دی بک بک دا جواب دے۔ یہ تو گل میدان چ ہوئے گی نا۔ انہیں ایڈا لمبا پھرو لکھیا میں این جناب ابلک گھوڑے لے کے آ رہا ہیں، عربی النسل این جناب دستے لے کے آ رہا ہیں، جناب بربر لے کے آ رہا ہیں، جناب فلاں لے کے آ رہا ہیں۔ تے آپ نے این دیکھا، آپ نے فرمایا دشمنوں نو لمیاں گلاں نہیں کرنی، دشمنوں نو بابا جی دی طرح زبان چ او آکھن سارے این کر دیں گے بابا بچے لگ دیو۔ ایک جملہ بڑا بھاری، اے بچے لگ دیو، تے بچے نہیں لگتے سارے۔ کی کر لیا انہاں؟ پرچے دے کے کی کر لیا؟ ہتھکڑیاں لا کے کی کر لیا؟ جناب ناموس رسالت ہوتے جناب 4 شیڈول کا عدم کر کے کی کر لیا؟ اسی تا آج بھی گل کر رہے ہیں ہاں جی، اسا تا ہتھکڑی کل بھی لوان واسطے ہے، ہونے باہر نکل کے حضور دے نام واسطے لوان واسطے تیار ہاں ہاں جی، کوئی ہتھوں پٹا پا کے حضور دے نام تے گھسیٹے اسی تیار ہاں، لیکن جناب جن کو اب نیند بھی نہیں آ رہی رات کو نیند نہیں آتی، دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ یوسف بن تاشفین اسلام دے جرنل دی گل کرنے لگا، انہاں کیاں لتاں کمدیاں ہون؟ یوسف بن تاشفین نے کہا دشمن نو لمیاں گلاں نال جواب نہیں دیندا۔ انہوں نے کہا کی کری؟ انہوں نے کہا انہاں خط لیا پیچھے لکھ دیتا، انہوں نے کہا میں جلد آ رہا ہوں۔ جدو گیا نا تے سپین دی پہاڑیوں تے چڑھیا تے زور دا ٹائم ہویا تے الفانسو دی فوجاں نسیاں کے لگ کے تے انہیں انگنا دندن دے کے کہنے لگا افسوس تسی تا میری سوچ نالوں بھی پہلے نس گئے۔ بس اتنی اے جرنل دی شان ہے، اے مسلمانوں دی جرنل شان۔ حضرت عقبہ بن نافع جناب جہاد کر رہا ہے افریقہ دے جنگلت، جدو جہاد کر رہا ہے افریقہ دے فتح کردیا آگے سمندر آ گیا افریقہ دا۔ حضرت عقبہ بن نافع نے اپنا گھوڑا بھی پا دیتا سمندر وچ، جدو اس دے گردن تک پانی آیا تو گھوڑے دا منہ بھی اتائی کیتا اور خود بھی انج اپنی نظراں آسمان ال کیتیاں۔ فرمایا یا اللہ تو گواہ رہیں، تیری زمین مقبئی عقبہ بن نافع دا جذبہ جہاد ختم نہیں ہویا۔